السلام علیکم دوستوں۔ آج کی کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جو صرف ایک عام پیزا ڈیلیوری بوائے تھا، لیکن اس کی ایک ڈیلیوری نے اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ایک تنہا رات، ایک اجنبی گھر اور ایک ایسی سچائی جو اسے ہمیشہ کے لیے یاد رہے گی۔ کیا آپ تیار ہیں ایک ایسی کہانی سننے کے لیے جو آپ کو نیند سے دور کر دے؟ ایک ہارر کہانی جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ اسد ایک چھوٹا سا پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا ایک مشہور پیزا شاپ میں۔ وہ رات کو ڈیلیوریز کرتا اور اس کمائی سے اپنی یونیورسٹی کی فیس ادا کرتا۔ اسد ایک بہادر لڑکا تھا، لیکن اسے اندھیرے سے تھوڑی گھبراہٹ ہوتی تھی۔ اس رات جب وہ اپنی آخری ڈیلیوری کے لیے نکلا، تبھی کچھ عجیب ہونے لگا۔ گھر کا پتہ کافی دور ایک پرانے اور ویران علاقے میں تھا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو ہر طرف سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ گلی کے دونوں جانب بڑے بڑے درخت کھڑے تھے جو ہوا کے جھونکوں سے سرسرا رہے تھے۔ ہر طرف دھند سی تھی، جیسے کسی نے پورے علاقے کو دھوئیں میں لپیٹ دیا ہو۔ اس نے مکان کے سامنے گاڑی روکی اور دروازے پر دستک دی۔ دروازہ خود بخود دھیرے سے کھل گیا اور اندر سے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا باہر آیا۔ اندر کا ماحول نہایت ہی سنسان اور ویران سا تھا۔ گھر میں ایک عجیب سی بسانت تھی، جیسے کسی بہت پرانی چیز کے گلنے سڑنے کی بدبو ہو۔ دیواروں پر پرانے اور دھندلے ہاتھوں کے نشانات موجود تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی دیوار پر ناخن رگڑتا رہا ہو۔ اچانک اندر سے ایک عجیب سی آواز آئی، اندر آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ اسد کا دل تیز دھڑکنے لگا، لیکن اسے پیسے لینے تھے۔ اس نے ہمت کی اور اندر چلا گیا۔ گھر کے اندر پورا اندھیرا تھا، صرف ایک پرانی لکڑی کی کرسی اور وہاں موجود ایک ٹیبل نظر آ رہی تھی۔ اچانک ایک بڑے سے شکستہ مجسمے کے پیچھے سے ایک بہت لمبا اور کالی چادر پہنے ہوئے آدمی باہر نکل کر آیا۔ پیزا رکھ دو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اس آدمی کی آواز میں ایک عجیب سی کمی تھی، جیسے کوئی آدمی نہ بول رہا ہو، بلکہ شاید وہ کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ اسد نے جلدی سے پیزا ٹیبل پر رکھا اور پیسے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن تبھی اسے محسوس ہوا کہ اس آدمی کے ہاتھ انسانوں جیسے تھے ہی نہیں۔ وہ ایک لاش جیسے تھے، بڑے اور سیدھے۔ اسد کا بدن ایک پل کے لیے سن سا ہو گیا کہ اچانک اس آدمی کا سر ایک طرف جھک گیا، جیسے وہ کوئی کھلونا ہو، جیسے کسی نے زیادہ زور سے اسے گھما دیا ہو۔ پھر اچانک اس آدمی کی آنکھیں کھلی اور اسد نے جو دیکھا اس سے اس کا لہو جم سا گیا۔ اس کی آنکھوں میں صرف اندھیرا تھا، کوئی سفیدی موجود نہ تھی، اور اس کے منہ سے ایک عجیب سی آواز نکل رہی تھی کہ تم اب واپس نہیں جا سکتے۔ اسد زور سے چیخا اور پیچھے کی طرف بھاگا، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اسد نے زور زور سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔
تبھی پیچھے سے ایک بھاری سانسوں کی آواز آئی۔ جب اسد نے مڑ کر دیکھا تو وہ آدمی ہوا میں تیر رہا تھا۔ اس کا چہرہ ابھی بھی صاف نہیں تھا، لیکن ایک عجیب سی چیز اس کے چاروں طرف گھوم رہی تھی، جیسے کوئی دہشت کا بادل ہو جو کسی بھی وقت اسد پر ٹوٹ سکتا تھا۔ اچانک کمرے میں لال روشنی سی بھر گئی، دیواروں پر عجیب و غریب سائے دوڑنے لگے، فرش پر گہرے خون کے نشانات نظر آنے لگے، جیسے یہاں کچھ بھیانک ہو چکا ہو۔ اسد نے زور سے چیخ ماری اور ایک کھڑکی کی طرف بھاگا، لیکن جیسے ہی اس نے باہر جھانکنے کی کوشش کی تو اچانک وہ کھڑکی غائب ہو چکی تھی، اور اب وہ ایک قید خانے میں قید تھا۔ دیواروں سے سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی اس کے کان میں بول رہا ہو، مگر اسد کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک آواز بار بار گونج رہی تھی، تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے، اب تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ گے۔ اچانک فرش ہلنے لگا اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اسد فوراً باہر کی طرف بھاگا، مگر باہر نکلتے ہی وہ ایک قبرستان میں کھڑا تھا۔ ہر طرف پرانی اور شکستہ قبریں، خشک درخت اور اندھیرے میں چمکتی کچھ آنکھیں۔ اسد کے دل کی دھڑکن بے حد تیز ہو گئی۔ اس نے جلدی سے اپنی گاڑی کی طرف دوڑنے کی کوشش کی، مگر اس کی گاڑی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، لیکن وہ راستہ جس سے وہ آیا تھا غائب ہو چکا تھا۔ اب وہ مکمل طور پر ایک اجنبی جگہ میں قید تھا۔ اچانک ایک قبر کے پتھر پر اسد نے اپنا نام لکھا دیکھا، ساتھ ہی وہ تاریخ درج تھی جو کل آنے والی صبح کی تھی۔ اسد کی چیخیں اس قبرستان میں گونجتی رہیں، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہ آیا۔ اندھیرا اسے نگلنے لگا، اور پھر اچانک ہر چیز دھند میں چھپ گئی۔ اگلے دن پیزا شاپ کے عملے نے نوٹس کیا کہ اسد لاپتہ تھا۔ اس کی آخری ڈیلیوری کا پتہ چیک کیا گیا، لیکن ایسا کوئی گھر یا پتہ موجود نہیں تھا۔ پولیس نے علاقے کی تفتیش کی، لیکن انہیں وہاں کچھ نہیں ملا۔ کہا جاتا ہے اسد کی طرح اور بھی کئی ڈیلیوری بوائز اسی طرح غائب ہو چکے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئے، لیکن کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر آپ اس علاقے میں رات کے وقت جائیں تو آپ کو کسی کی سرگوشی سنائی دے گی جو مدد کے لیے پکار رہا ہوگا۔ یہ کہانی صرف ایک افسانہ ہے یا سچ، کوئی نہیں جانتا، مگر یہ ضرور یاد رکھیں، جب کبھی رات کے اندھیرے میں کسی اجنبی جگہ پر ڈیلیوری دینے کے لیے جائیں تو پہلے 2 بار سوچیں، کیا پتہ وہاں کوئی انسان ہو یا پھر کچھ اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ پھر ملیں گے ایک اور ہارر کہانی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ نگہبان۔